تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا از بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخام شہزادہ گلگو طبع امداد کن. قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. بقرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارات و کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. عزیزان محترم، آئیے سب سے پہلے ہم آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خدا میں آرام فرمانے والے آقا سرور دو جہاں فخر رسول سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جشن غوث الورا کی یہ محفل برائے اظہار ثواب، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. پروردگار صاحب خانہ نے جس نیت خیر کے ساتھ یہ محفل سجائی ہے، پروردگار ان کو اور ان کے گھر سے رخصت ہونے والے تمام مرحومین کو اس کا ثواب عطا. کافی دیر سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، قابل مبارکباد ہیں آپ. اور یہ فقیر کئی بار آپ کی اس بیان محبت میں حاضر ہو چکا ہے، اور سوء اتفاق ہمارے کرم فرما علی جناب عزت مآب صوفی ابرار احمد صاحب قبلہ مقدس نورانی کل سے آج تک تیسری ملاقات ہو رہی ہے. کل رات میں بھی ملاقات ہو رہی، آج دن میں بھی ملاقات ہوئی، اور ذہن نصیب کی آج کی رات میں دوبارہ ملاقات. اللہ بزرگوں کی یہ ملاقات ہمارے اور آپ کے لیے خوشگوار بنائے، اور پروردگار ہم سب کو بزرگوں سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے قداور عالم دین حضرت علامہ مولانا سید فاروق صاحب قبلہ فضیلہ نورانی کی بہترین مدلل
اور معلوماتی تقریر آپ نے سماعت کی۔ چند منٹ یہ فقیر قادری آپ کی خدمت کرے گا۔ جیسا کہ مجھ سے کہا گیا سرکار غوث اعظم کی سیرت کی گفتگو ہو، تو میں انشاءاللہ سرکار غوث اعظم کی سیرت کی ہی گفتگو کروں گا۔ جلسے کا مطلب اور مقصد اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ آج جو اِصالِ ثواب کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس بہانے آپ حضرات یہاں جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس جلسے میں بھی آپ جائیں، جلسہ سننے کے بعد اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ آپ نے جلسے میں کتنا دین سیکھا اور کتنی باتیں آپ کو معلوم ہوئی اور اس پر آپ کا عمل کتنا ہو رہا ہے۔ یہ ضرور آپ اپنا محاسبہ کر کے جلسے کا نچوڑ سامنے لائیں اور خود فیصلہ کریں کہ ہمیں عمل کتنا کرنا چاہیے۔ جس برگزیدہ ہستی کی محفل سجی ہے ان کو ہم بڑے پیر بھی کہتے ہیں، پیران پیر بھی کہتے ہیں، روشن ضمیر بھی کہتے ہیں، غوث الاغواث بھی کہتے ہیں۔ وہ تمام پیروں کے پیر ہیں اور تمام ولیوں کے سردار ہیں، جس کو ہم غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مانتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور غوث اعظم کا معاملہ تو یہ ہے کہ پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، پار بیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، ڈوبی کشتی کو ترا دیتے ہیں غوث اعظم۔ اور واللہ ایسی عنایت نہ دیکھی نہ سنی، واللہ ایسی عنایت نہ دیکھی نہ سنی، پاؤں اکھڑے تو جمع دیتے ہیں غوث اعظم، پاؤں اکھڑے تو جمع دیتے ہیں غوث اعظم۔ اور چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، شان بندے کی بڑھا دیتے ہیں غوث اعظم، شان بندے کی بڑھا دیتے ہیں غوث اعظم۔ حضرات غوث اعظم کو یہ شان دی ہے اللہ نے، غوث اعظم کو یہ شان ملی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ جس چیز پر چاہے تصرف کرے۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ اللہ اکبر، یہ تصرف ہے غوث اعظم کا، یہ خود فرمان ہے سرکار غوث اعظم کا۔ گویا آج یہ محفل سجی ہے، غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، آج یہ محفل سجی ہے، غوث اعظم کو سب روشن ہے کہ میرے غلام اس محفل میں بیٹھ گئے ہیں، اور ایک ایک پر غوث اعظم کی نظر ہے۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، یہ اور کسی کا عقیدہ ہوگا جو اولیاء کرام کے تصرفات کو نہ مانتا ہوگا، ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں، اور اللہ والوں کے تصرفات کو ہم مانتے بھی ہیں، اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ والوں کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ جو اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن
की फिरासत बातिनी से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह पर ये मोमिन की बात आ गई। हजरत आज आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं, हजरत अल्लामा मौलाना गुफरान साहब तशरीफ फरमा है, हजरत अल्लामा मौलाना अबरार साहब है, सैयद फारूक साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी है। मजमे में आप बैठे हुए हो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब के सब मोमिन है। कौन कामिल है कौन नाकिस है इसका फैसला हम तो नहीं कर सकते, लेकिन मोमिन का इतलाक मुसलमान पर होता है। और नबी फरमाते हैं इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत बातिनी से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। गोया अल्लाह ने उन्हें ये ताकत अता फरमाई है कि वो दिलों को भी देख लेते हैं, दिल के राज को भी समझ लिया करते हैं। अल्लाह पर ये मोमिन की फिरासत की बात मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। और जब इस हदीस पर एक यहूदी की नजर पड़ी है, उसने इम्तिहान लेने के लिए मुसलमानों जैसा चोगा चढ़ाया है, दाढ़ी उसकी पहले से मौजूद थी, टोपी लगाया, कुर्ता पजामा पहनी और हुलिया मुसलमानों जैसा बनाकर निकल पड़ा और उस हदीस को लेकर आलिम के पास जाता और ये कहता जरा इस हदीस का मफहूम हमें समझा दीजिए, इस हदीस का मतलब हमें समझा दीजिए। उसने इस हदीस को लेकर ये जांचना चाहा कि मुसलमानों के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात कही है कि मोमिन की फिरासत बातिनी से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो मैं तो यहूदी हूँ, अल्लाह पर मैं यहूदी मजहब से ताल्लुक रखता हूँ, इस्लामी चोगा पहन लेता हूँ, इस्लामी हुलिया बना लेता हूँ, मुसलमानों जैसी शक्ल सूरत बनाकर मुसलमानों के आलिम के पास जाऊंगा। अगर वाकई वो सच्चा मोमिन होगा तो मेरे बारे में उसे मालूम होगा, मेरे बारे में वो समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ। वो मुसलमानों वाला हुलिया बनाया और एक एक आलिम के पास से गुजरता गया और ये हदीस उनके पास पढ़ना शुरू की कि मुझे इस हदीस का माना मतलब बता दीजिए। इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत बातिनी से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखते हैं। इसका मतलब हमें समझा दीजिए। हर आलिम उसका माना बताकर जो उसे समझा देता। इस हदीस का माना ये है कि मोमिन की फिरासत बातिनी से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। सीधा सीधा मतलब बताकर आलिम गुजर जाता। कई एक आलिम से वो गुजरता गया, कई एक आलिम से वो माना हदीस का सुनता गया, मगर वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। वो तो ये चाह रहा था कि मेरी हकीकत अगर कोई बता देगा तब मैं समझूंगा कि यहाँ ये हदीस मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही है और नबी ने सही फरमाया है। चलते चलते आखिरकार हजरत जुनैद बगदादी के पास पहुंचा है। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंचकर उसने वही हदीस पढ़ी और कहने लगा आपकी शोहरत मैंने बहुत दूर दूर तक सुनी है और आपका नाम सुनकर मैं यहाँ चलकर आया हूँ इस हदीस को समझने के लिए कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, के मोमिन की फिरासत बातिनी से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। जरा इसका मतलब समझा दीजिए। हज़रत जुनैद बगदादी ने नजर उठाया, उसके तरफ देखा और देखने के बाद फरमाने लगे जो हुलिया तूने बना रखा है अगर हकीकत में कलमा पढ़ के इसी हुलिये में आ जाओ तो इस हदीस का मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा। इतना सुनना था। यहूदी कहने लगा बस मुझे यही जानना था कि आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फिरासत बातिनी से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। वाकई मैं बाहर से कुछ और हूँ, अंदर से कुछ और हूँ। अब मैं यही सोच कर आया था कि जो इसका मतलब समझा देगा मैं उसके हाथ पर इस्लाम कबूल करूंगा। अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने इस्लाम कबूल किया। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, वो मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर। जब वो मुसलमान हुआ और मुसलमान होने के बाद कहने लगा हजरत आपने तो मुझको समझ लिया कि मैं अंदर से यहूदी हूँ, मैं यहूदी मजहब से ताल्लुक रख रहा था। इस हदीस का मतलब समझने आया था और मैं दिल में ये इरादा लेकर आया था जो मुझे समझ लेगा और मेरा मजहब बता देगा। यानी हुलिया देखकर वो ये न समझे कि मैं मुसलमान हूँ। हुलिया जो कुछ भी हो मेरा वो मेरे
اندر کی بات کو اگر سمجھ لیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ واقعی آپ سمجھ لیے اور مجھے اندر سے آپ نے جھانک کر دیکھ لیا کہ میں مسلمان نہیں یہودی ہوں، اب تو میں نبی کی حدیث کو اقرار بھی کر رہا ہوں اور مان بھی رہا ہوں اور میں نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ مگر حضرت آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے میں جتنے عالم سے ملا، جتنے بھی علماء سے ملا، کسی نے بھی مجھے اس کا مطلب صحیح سے نہ سمجھایا، معنی بتا دیا اس کا، ترجمہ بتا دیا اس کا، لیکن میرے اندر کیا چھپا ہے وہ کسی نے نہ بتایا۔ حضرت جنید بغدادی نے بڑا پیارا جواب دیا ہے مسلمانوں، ذرا غور کرو، فرماتے ہیں سن، جتنے عالموں سے تم نے یہ کا مطلب پوچھا اس میں سے بہت اللہ کے ایسے بھی بندے تھے جو تمہیں جانتے تھے، مگر جان بوجھ کر انہوں نے صرف اتنا ہی بتایا تم کو، اس لیے کہ اللہ نے تیرا اسلام لانا میرے ہاتھوں پر مقدر کر دیا تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں بتایا تاکہ تم میرے پاس آؤ اور میرے پاس آ کر محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ حضرات تو یہ ایک عام مومن کی بات ہے کہ مومن کی فراست باطنی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ایک مومن کی فراست کا یہ عالم ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھو، آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ آج ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، ہم نے اپنی پہچان بھلا دیا ہے، ہم کیا ہیں اس چیز سے ہم بے خبر ہیں۔ دیوانوں باخبر ہو جاؤ، تم مومن کامل ہو، تم محمد عربی کے غلام ہو، تم مسلمان ہو، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہو، اور تمہارا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے منصب کو بلند کیا ہے، اللہ نے تمہارے مقام کو بلند کیا ہے۔ اب دیکھو مقام کی بلندی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے، مساوات نوافل کے ذریعے اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے۔ اب نوافل سے مراد صرف نفل نماز ہی نہیں ہے، یہاں پر مطلق نوافل کا ذکر کیا گیا ہے، اور نفل عبادتیں بے شمار ہوتی ہیں، صرف نماز ہی نفل نہیں ہے بلکہ نفلی عبادتیں بہت ہیں۔ حضرات محترم، تو نفلی عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قرب خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کسی غریب کی مدد کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کسی مسکین کی چارہ جوئی کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کسی طالب علم کی پرورش کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی غریب طالب علم کے پڑھائی کی ذمہ داری اٹھاؤ، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے ہمسائے کا خیال رکھو، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے بڑوں کا ادب کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ نفلی عبادتیں بے شمار ہیں، تو نفلی عبادتوں کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھو، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا قرب عطا فرمایا، اور اپنے محبوب کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت کی راہ عطا فرمائی، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، مومن کامل بنو، اور نبی کے حدیث کے مطابق اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست باطنی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور یہ نور کب آتا ہے؟ اللہ پر یہ نور کب ملتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو دنیا داری سے بے نیاز کر کے خدا کے قرب کا اپنے آپ کو خدا کے قریب کر لیتا ہے، یقیناً اس کے آنکھوں میں یہ نور آ جاتا ہے۔ آج ہم جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ پیران پیر روشن ضمیر ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم بڑے پیر ہیں، اللہ اکبر، آپ کہو گے وہ غوث اعظم ہیں، لیکن وہ بھی تو کسی نہ کسی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی والدہ پر آپ نظر رکھیں تو والدہ محترمہ حافظہ بھی ہے، والدہ محترمہ عبادت گزار ہے، والدہ محترمہ تہجد گزار ہے۔ اللہ اکبر، ایسے شکم کو اللہ نے چنا عبد القادر جیلانی کے لیے، اور ایسی گود میں پرورش بھی سیدنا عبد القادر جیلانی کی۔ حضرات محترم، سیدنا غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی ہے 29 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرات محترم،
بعض حضرات یہ بیان کر دیتے ہیں کہ غوث اعظم کی پیدائش پہلے رمضان کو ہوئی اور پھر آپ نے دودھ ہی نہیں پیا۔ حضرت محترم ذرا آپ غور کیجئے گا، مسئلہ یہ ہے یقیناً کہ غوث اعظم نے رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیا، لیکن جس سال آپ کی ولادت ہوئی 29 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، چاند ہو جاتا ہے، روزے رکھتے ہیں لوگ، تو غوث اعظم نے پہلے دن بھر دودھ نہیں پیا۔ حضرات محترم کئی دن تو ماں کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے آخر بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے، دن بھر غوث اعظم دودھ نہیں پیتے تھے، پھر رات کے وقت میں پیتے تھے۔ کئی دن کے بعد ماں سمجھ گئی کہ میرا بچہ رمضان کا مہینہ ہے، دن میں دودھ نہیں پی رہا ہے، رات میں دودھ پی رہا ہے۔ اب یہ بات دھیرے دھیرے مشہور ہو گئی کہ سادات خاندان میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے جو رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں دودھ نہیں پیتا، وہ صرف رات میں دودھ پیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم چونکہ مادر ذات ولی تھے، اللہ اکبر، انہیں خبر تھی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، حالانکہ وہ اس وقت مکلف نہیں ہے، وہ شیر خاری کے عالم میں ہے، دودھ پیتے کے زمانے میں ہے، لیکن اللہ جسے عطا کر دے، اللہ جسے مقام و منصب عطا کر دے تو ایام شیر خاری میں بھی اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں یہ عبادت اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے۔ سرکار غوث اعظم رمضان کے مہینے میں دن میں دودھ نہیں پیتے تھے، کئی دن لگ گئے ماں کو سمجھنے میں، پھر سمجھ گئی، یہ بات مشہور ہو گئی۔ ایک سال گزر گیا، دوسرا سال جب 29 کا چاند نظر نہیں آیا، چاند میں اختلاف رہے کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، کسی نے کہا نظر نہیں آیا، حضرات محترم تب کسی نے اس وقت یہ کہا کہ چلو سادات خاندان میں ایک بچہ ہے جو رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں دودھ نہیں پیتا، یہ ہم لوگوں نے سنا ہے، چلو چلتے ہیں معلوم کرتے ہیں، اگر رمضان ہے تو یقیناً وہ بچہ دودھ نہیں پیا ہوگا۔ اور سب کے سب سرکار غوث اعظم کی گھر میں آئے اور گھر سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کے گھر میں جو بچہ ہے آج دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے؟ تو اندر سے آپ کی والدہ نے یہ خبر بھجوائی کہ ہاں آج میرے بچے عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا ہے، میرے بچے عبدالقادر نے دودھ نوش نہیں فرمایا ہے۔ حضرات محترم تو پھر یہ خبر ہو گئی کہ جب عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا تو سمجھو رمضان کا چاند ہو چکا۔ اب عبدالقادر کے دودھ نہ پینا شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ چاند مان لیا جائے، شرعی تقاضا یہ نہیں ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب تک تم چاند دیکھ نہ لو یا دیکھنے والے کی شہادت موصول نہ ہو جائے اس وقت تک تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آپ عبدالقادر ولی ہے، انہوں نے اپنی فراست باطنی سے چاند دیکھا، ان کے اوپر شریعت لاگو ہے تو وہ رکھ رہے ہیں، مگر عام انسان پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے مقرب بندوں کو یہ تصرف دیا ہے۔ اور سرکار عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتے تھے، دن کے اوقات میں بچپنے کے زمانے میں تھے۔ ہاں یہ کہہ دینا، لوگ تقریر میں کہہ دیتے ہیں کہ جب عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا تو چاند ہو گیا ہے، لیکن شرعی تقاضا یہ نہیں ہے پیارے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ مادر ذات ولی ہے، وہ پیدائشی ولی ہے، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی ولی ہے۔ اب غوث اعظم مادر ذات ولی تو ہے، مگر ذرا غوث اعظم کی زندگی دیکھو، غوث اعظم کی پرورش ماں کی گود میں ہو رہی ہے، ماں بڑے اچھے انداز میں اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، جتنی پرورش ماں کی اچھی ہوتی ہے بچہ اتنا ہی سنورتا ہے، بچہ اتنا ہی نکھرتا ہے۔ اللہ اکبر، بچپن سے ہی سرکار غوث اعظم کی والدہ نے اپنے بیٹے عبدالقادر کو دودھ بھی پلایا ہے تو باوضو ہو کر پلایا ہے۔ اللہ اکبر، ماں اپنے بچے کو بٹھا کر نماز پڑھتی ہے تو بچپن سے غوث اعظم نے نماز پڑھتے ہوئے ماں کو دیکھا، بچپن سے عبدالقادر نے اپنے باپ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اللہ اکبر، سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور پورا گھرانہ ولیوں کا گھرانہ ہے۔ باپ ہے حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جو اپنے وقت کے عابد و زاہد اور ایک مجاہد ہے اور اللہ کے نیک بندے ولی کامل بھی ہے۔ اور آپ کے نانا حضرت عبداللہ
اللہ سنوری اپنے وقت کے شیخ کامل ہے، اللہ پر خاندان ولیوں کا ہے، اور آپ کی پھوپھی جان وہ بھی اللہ کی ولیہ ہے، اور ماں حافظہ ہے۔ اللہ پر ماں اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے، بچپن سے کیسا ٹرین کیا ہے غوث اعظم کو۔ جب غوث اعظم پڑھنے کے قابل ہوئے تو ماں نے استاذ کے حوالے کیا، حالانکہ مادرزاد ولی ہے غوث اعظم، لیکن ماں نے استاذ کے حوالے کیا۔ پہلے دن غوث اعظم استاذ کے سامنے داروئے ادب طے کرتی ہے، اور غوث اعظم کو استاذ نے پڑھانا چاہا۔ غوث اعظم نے فرمایا میرے استاذ محترم پہلے میں پڑھتا ہوں، آپ سن لیجئے پھر پڑھائیے۔ غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا۔ حضرات مختلف روایتوں میں ہے، کسی میں 17 پارے کے حافظ ہیں، کسی میں 18 پارے کے حافظ ہیں۔ ماں جتنے پارے کی حافظہ تھی، غوث اعظم اتنے پارے حفظ کر کے ماں کے پیٹ سے پڑھتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارا قول نہیں ہے، کسی مولوی کا قول نہیں، بلکہ یہ صرف غوث اعظم کا قول ہے۔ جب استاذ کے سامنے 18 پارہ قرآن غوث اعظم نے بغیر دیکھے سنایا، استاذ حیرت میں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ بھی رہے ہیں، اور بچپن کو بھی دیکھ رہے ہیں، عمر کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کمسنی کو دیکھتے ہوئے تعجب کر کے پوچھتے ہیں بیٹے یہ 18 پارہ حفظ تو نے کہاں اور کس کے پاس کیا، کیسے کیا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے استاذ محترم یہ 18 پارہ حفظ میں نے کسی استاذ کے پاس نہیں کیا، بلکہ اس 18 پارے کو میں نے اپنے ماں کے شکم میں ہی یاد کر لیا تھا۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا بچہ 18 پارہ قرآن سنایا، تعجب کی بات تو تھی ہی، مگر تعجب پہ تعجب یہ کہ جب غوث اعظم نے فرمایا کہ ماں کے شکم میں نے یہ 18 پارہ قرآن یاد کیا، تو استاذ کو اور حیرت ہوئی، حیرت میں ڈوب کر پوچھنے لگے بیٹا یہ تو بتا کہ تم نے ماں کے شکم میں کیسے یاد کیا؟ مسلمانوں توجہ کرنا، میری گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرنا، میں بات اس انداز میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں میری بات آ جائے، اور سے سنیے توجہ سے۔ غوث اعظم فرماتے میرے استاذ محترم جب میں ماں کے شکم میں تھا تو میری ماں کا معمول تھا کہ روزانہ سویرے سویرے اٹھتی، تہجد کی نماز ادا کرتی، پھر قرآن کی تلاوت کرتی، اور اس کے بعد جب نماز فجر کا وقت ہوتا ماں میری نماز فجر ادا کرتی، پھر قرآن کی تلاوت کرتی۔ ماں کا یہ معمول تھا کہ روزانہ جب تک 18 پارے کی تلاوت نہیں کر لیتی دنیا کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، ماں قرآن کی تلاوت کرتی اور میں شکم میں رہ کر قرآن سنتا تھا، اور ماں کے پیٹ میں قرآن سن سن کر میں 18 پارے کا حافظ ہوں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے نتیجہ کیا نکلا؟ ماں کے شکم میں رہ کر 18 پارہ غوث اعظم نے قرآن حفظ کر لیا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں سنتا ہے۔